اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسٹوریز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے حکموں کا بھی پابند رہے، اللہ کے حکم کو مانے اور اس کے اوپر عمل کرے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے کو دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ تسلیم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتایا ہوا ایک خاص وظیفہ جو آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، امید کرتی ہوں کہ یہ وظیفہ آپ سب کے لیے رہنمائی کا باعث بھی ہوگا اور آپ کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جہاں بہت سی برکات ہیں، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کو کرنے سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے صحابہ کرام اپنے مسائل پوچھنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے طریقے معلوم کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غریب آدمی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ کوئی آدمی جاتا کہ ہمارے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں ہے، پریشانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے اور فرماتے تھے کہ آپ سورہ واقعہ ضرور پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس کو پڑھنے سے آپ کے گھر میں رزق کی تنگی بالکل نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں اتنی خوشحالی آ جائے گی کہ آپ کے گھر میں بالکل بھی یہ مسئلے مسائل پریشانیاں نہیں رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو، یہ سورہ واقعہ 27ویں پارے کے اندر ہے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے کے اندر یہ سورہ محفوظ ہو جائے۔ اور بہت سارے صحابہ کے واقعے بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ان کا جو ماہانہ معاوضہ تھا، ان کی جو تنخواہ تھی وہ روک دی اور دل میں سوچا کہ وہ میرے پاس آئیں گے اور آ کر میرے پاس مطالبہ کریں گے کہ میرے کام کا معاوضہ کیوں نہیں دیا۔ جب انہیں پتا چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا مہینے کا معاوضہ روک دیا ہے، بند کر دیا ہے، فوراً اپنے گھر گئے، جا کر بچیوں سے کہا آج کے بعد تم سب نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ انہوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ 6 مہینے گزر گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے رہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائیں گے اور آ کر مجھے کہیں گے کہ آپ نے میرا معاوضہ کیوں روکا ہوا ہے، لیکن نہیں۔ آخرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بلانا پڑا اور بلایا اور پوچھا کیا آپ نے اپنے لیے کوئی اسٹاک جمع کر رکھا ہے؟ 6 مہینے ہو گئے، آپ نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا میرے ساتھ۔ تو انہوں نے فرمایا جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ آپ نے میری تنخواہ بند کر دی، تو میں نے گھر میں بچیوں سے جا کر بتایا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ سورہ واقعہ پڑھو، اللہ اس کی برکت سے مجھے روزی دے رہے ہیں۔ تم نے اپنا دروازہ بند کر لیا، لیکن اللہ نے تو نہیں کیا، وہ دروازہ تو کھلا ہے۔ تو آپ گھر کے اندر تمام افراد مل کر جو بھی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، سورہ واقعہ رات کو پڑھ لیا کریں۔ آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ آپ یہ معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھروں کے اندر رزق کی تنگی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ خواتین و حضرات، دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے، جو بات آدمی کہتا ہے اس بات پر اس کا عمل ہو تو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے۔ ایک تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب وہ تو مستقل ہے ہی، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور نامہ اعمال میں ہمارے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا کی پریشانی کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں سے بھی کہیں اس سورت کو پڑھنے کے لیے اور خود بھی پڑھیں۔ یہ نہیں کہ گھر میں صرف ایک آدمی ہی پڑھ رہا ہے، سارے پڑھیں۔ اگر ایک آدمی پڑھے گا تو اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن اگر سارے گھر کے پڑھیں گے تو اس کا اور بھی فائدہ بڑھ جائے گا۔ خواتین و حضرات، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، عام وظیفہ نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اگر آپ سورہ واقعہ کو دن میں ایک بار کسی بھی ٹائم پڑھتے ہیں،
چاہے عشاء کے بعد، چاہے سونے سے پہلے، چاہے فجر کے بعد، تو آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی اور غیب سے آپ کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سب اس پر عمل ضرور کریں اور اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ دوسروں سے شیئر کریں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرتے ہوئے آپ کا بھی بھلا ہو اور کسی کا بھی بھلا ہو۔ جو بھی آپ کی یہ بات سن کر عمل کریں گے ان کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ انسان لالچی ہے، دنیا کے فائدے کے لیے تو لالچ کرتا ہے، کیوں نہ ہم آخرت کے فائدے کے لیے سوچیں؟ تو ہمارے آخرت کی بھلائی میں ہی ہماری بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنی نعمتوں سے ہمیں سرفراز رکھے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما دے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سنتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے اور کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔